الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخ آسمان میں ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ تو کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ درخت کی دی ہے کہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پر۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ بات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملہ میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، مجھے ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھے پکارا کروں۔ فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کیا، یا رب، یہ تو تیرا ہر بندہ کہتا ہے۔ فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کیا، اے اللہ، میں ایسی چیز سیکھنا چاہتا ہوں جو میرے لیے خاص ہو۔ فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ ان پر غالب آ جائے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عرض کیا گیا، اخلاص سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اس کا اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے دور رہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا
تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یعنی نماز کی پابندی کرتا رہے اور جھوٹ بولنے سے بچتا رہے، کبیرہ گناہوں سے، غیبت سے، چغلی سے، ان چیزوں سے بچتا رہے، تو اس کے لیے جو کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو، یعنی ایمان کو نیا کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی اجنبی شخص یعنی اہل کتاب بھی ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اپنے ہاتھ اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ کہو۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا اور بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کی، اے اللہ پاک بے شک تو نے مجھے اس کلمہ کے ساتھ بھیجا ہے اور مجھ سے اس کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ پھر ہم نے فرمایا کہ خوشخبری سن لو، اللہ عز و جل نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اسے اپنے دل کی گہرائی سے کہے پھر اس پر مر جائے وہ آگ پر حرام ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے۔ تو ہمیں کیسا عظیم کلمہ نصیب ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم وضو ہی کر کے بیٹھیں اور کلمہ شریف پڑھیں، بلکہ چلتے پھرتے جب ایک سانس ہمارا اندر جائے تب بھی کہو لا الہ، اور باہر جائے تو الا اللہ۔ اور اس کو کلمے کو پاس انفاس بھی کہتے ہیں، یعنی سانس ایک باہر جائے کہو لا الہ، یعنی کوئی نہیں اس کے سوا۔ جب اندر سانس لو تو کہو الا اللہ۔ تو ویسے بھی ہم چلتے پھرتے وضو بے وضو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ورد کر سکتے ہیں، اور 100 کلمہ کہہ کر تسبیح پوری پڑھ کے ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لیا کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا بے شک اللہ کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، اللہ کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون یعنی تھم ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرماتا ہے ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا میں کیسے ٹھہروں حالانکہ تو نے اس کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں فرمائی؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک میں نے اس کی مغفرت فرما دی، تو پھر وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو بندہ دن یا رات کی کسی ساعت میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا کر ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یعنی اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ تھے وہ مٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو قبر اور آخرت میں وحشت نہ ہوگی، گویا کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اپنے سروں سے مٹی جاڑتے الحمدللہ اذهب عنی الحزن
تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا کہتے ہوئے سن رہا ہوں۔ یعنی قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سروں سے مٹی کو کس طرح جھاڑ کر وہ قیامت کے دن محشر کے میدان سے اٹھ رہے ہیں، اور جو کلمہ کا ورد کرتے ہیں ان کے لیے دوسری اور حدیث میں بھی اس کے فضائل آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا نصف میزان کو بار دیتا ہے، یعنی جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کا میزان جہاں اس کے نیکیاں تولی جائیں گی وہ اس کو نصف وہ بھرا جاتا ہے، اور الحمدللہ پورا میزان کو بھر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ تک پہنچنے کی راہ میں کوئی حجاب نہیں، یعنی جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کرنا چاہیے۔ نبیوں کے پیکر نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی تھی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت 2 باتوں کی 2 باتوں سے منع کیا، اور 2 باتیں کرنے کے لیے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی ذکر تھا۔ آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی یہی کہا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمہ طیبہ باقی انبیاء علیہ السلام بھی لے کر آئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وصیت کی کہ تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور کیونکہ اگر اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان دونوں پر غالب آ جائے گا، اور اگر زمین و آسمان اس کے لیے ہلکا بن جائیں تو یہ انہیں توڑ کر اللہ عز و جل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ میں تم کو لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ کلمہ ان سب پر غالب آ جائے گا، اور اگر زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کے لیے ہلکا بن جائیں تو یہ انہیں توڑ دے گا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہی چیز کی تسبیح اور اسی کے سبب ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ ہر ایک چیز کی تسبیح ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ پتھر، شجر، حجر، یہ جو کنکر، یہ جو مکان میں ایک دوسرے سے جو چیز ٹکراتی ہے، دروازے ٹکراتے ہیں، ان کا ذکر بھی یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور انسان، جن، پرند، ان سب کو اس ذکر کے صدقے میں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اتنا برکت دے گا کہ اس کے شمار سے باہر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ کلمہ طیبہ عطا فرمایا۔ آخری بات، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ یعنی ہر ایک تسبیح پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ،
اور جب تسبیح پوری ہو جائے تو ایک بار یا 3 بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ تو جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا ایسی تسبیح پڑھنے والا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکتا ہوگا جس طرح 14ویں تاریخ کا چاند چمکتا ہے۔